نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، شعبان المعظم کی 15 تاریخ آ رہی ہے، تو 15 شعبان کے حوالے سے کچھ عزیزان گرامی نے کہا تھا کہ چند باتیں ہمیں بتائیں اس کے حوالے سے، تاکہ ہم عمل کریں اور اس کا اجر پائیں۔ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع صغیر کی حدیث مبارکہ ہے، شعبان شہری و رمضان اللہ و رمضان شہر اللہ۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا مہینہ ہے۔ حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، اس کی رحمت کے پکاریں مار رہی ہوتی ہے کہ بندہ ہے بخشش والا کہ میں اس کو بخشوں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی یہ رحمت بری پکار صبح طلوع صبح تک جاری رہتی ہے۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جب یہ پکار جاری ہوتی ہے، وہ بارگاہ الہی میں آہ فغاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو منانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو وہ رات بھی عطا فرمائے، اور اس رات کی جو فضیلتیں ہیں وہ تمام کی تمام ہمیں عطا فرمائے۔ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی جامع صغیر کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اسی 15 شعبان کو لکھ دیا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہر بندے کا، کہ جس کی آگے زندگی ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے، جس کی اگلے سال 15 شعبان سے پہلے وفات ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی وفات ہے۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کے بعد سب سے زیادہ جو روزے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، اور خصوصاً یہ 15 شعبان کا روزہ بھی میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں جب میرا وقت وہ لکھا جا رہا ہو تو اس وقت میں حالت روزے میں ہوں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی کوشش کرو، اصل میں تو جو ہے نا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ چاند کی جو 13، 14، 15 ہے تو یہ 3 روزے رکھنے چاہیے، ایام میں بیس کے روزے بھی ہو جائیں گے اور اس میں 15 شعبان کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس روزے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس روزے میں جب ہمارا اگر لکھا جا رہا ہے حساب تو اس وقت جو ہماری حالت ہوگی، حالت روزے میں ہوگی تو ضرور کرم نوازی ہوگی۔ اچھا، اس رات کی عبادات کے سلسلے میں کچھ عزیز پوچھتے ہیں کہ اس رات میں شب کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو ایک چیز جو ہے نا آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو شب بیداری ہوتی ہے نا، یہ شب بیداری اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک آپ کا ذہنی طور پہ آپ بالکل ریلیکس ہیں۔
جب آپ پہ غنودگی کی حالت ہو اور آپ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ میں شب بیدار ہوں، یا پھر یہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو کسی کو بتاؤں گا کہ یہ رات میں نے جو ہے نا اس طرح پوری رات شب بیداری کی ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کسی صورت وہ جاگنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ صرف عشاء کی نماز اگر پڑھتے ہیں باجماعت 15 شعبان کو، اور پھر صبح کو بھی آپ باجماعت نماز ادا کر دیتے، تو سمجھے آپ پوری شب بیداری کی جو فضیلت ہے آپ نے پا لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ نوافل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، تو کوشش کریں 15 شعبان کی جب وہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہو نا، تو اس میں 6 نفل آپ ادا کریں، اور ہر جو 2 نفل ہے ان میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب آپ 2 نفل پڑھ لیا کریں تو درمیان میں بیٹھ کے 21 مرتبہ پھر سورہ اخلاص آپ پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ 6 نوافل آپ نے اس طرح پورے کر لینے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 2 نفل کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 6 نوافل اس طرح آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس رات کو صلاۃ تسبیح کی کوشش کریں، کسی رات جو ہے نا آپ صلاۃ تسبیح ادا کریں، کیونکہ بہت برکت والی یہ بھی نماز ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی آدمی کے گناہ سرزدگی بھی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل اس کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے بندے کو، کیونکہ وہ تو خود فرما رہے ہیں نا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، ٹھیک ہے نا۔ وہ غفور الرحیم ہے، تو وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے نا بخشش کے بہانے ہیں۔ اس طرح کی راتیں ہو گئی، یا ایسے تہوار ہو گئے جس طرح عید کا ہے یا عید الاضحیٰ کا ہے، تو یہ ہماری بخشش کے بہانے ہیں۔ لیکن ان جو راتوں کو یا ان تہواروں کو ہم اس طرح گزاریں جس طرح ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا داری میں ہم غرق پڑے ہوں اور جو ہے نا وہ بھی ساتھ چلا رہے ہوں اور کہیں کہ نہیں جی ہم دین کا بھی یہ کر رہے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا شروع ہو جائیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے راستے پہ رکھے، اور اس رات کو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بھی تشریف لے جاتے تھے 15 شعبان کی رات کو۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے جو قریب، لیکن یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین نہیں، ٹھیک ہے نا، خواتین نہیں، یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ جائیں اور قبرستان میں، اور وہاں پہ جو ہے نا قبر والے کے لیے ان کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، اور یہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، تو اس لیے قبرستان بھی ضرور جائیں۔ باقی رات کو یہ جب رات آ جائے تو اس رات کو آپ جتنے تک عشاء کی نماز کے بعد جتنے تک آسانی ہے آپ کے لیے، آپ اس وقت تک نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھیں، صلاۃ والسلام پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی اچھی محفل ملی ہوئی ہے اچھے لوگوں کی، تو اس میں جو ہے نا دین کے بارے میں آپ گفتگو کریں، بیان کریں، بیان سنیں، تو بس یہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور لوگ باتوں کو چھوڑیں، جتنے بھی یہ ہندوانہ طریقے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لائٹیں ہو گئیں اور یہ جو ہے نا جو پٹاخے ہو گئے، ان سے خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور اپنے جاننے والوں کو بچائیں، کہ یہ تمام شر ہے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے تو اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو ہمیں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اسے ہٹ کے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے وبال جان ہو، یا آگے ہمارے لیے جو ہے نا وہ باعث تکلیف ہو۔ تو یہ اس رات کی عبادات ہیں۔ ہاں، اب آگے جو ہے نا عشاء کے بعد آپ جو نوافل پڑھیں گے تو وہ آپ نوافل اس وقت تک پڑھیں جب آپ مکمل طور پہ ہوشیار ہیں، اور آپ کا دل و دماغ پوری طرح
پوری طرح بیدار ہے، آپ اتنی دیر تک جو ہے نا نوافل پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، بہت فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حوالہ دیتے ہیں کہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْمُبَارَكَةٍ، یہ ترجمہ اطر الایمان، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو برکتوں سے مالا مال رات میں، سورہ دخان کی آیت نمبر 25 ہے شاید۔ تو جو ہے نا 15 شعبان کی رات مراد لیتے ہیں ایک جو جماعت ہے مفسرین کی کہ لیلۃ المبارکہ یہ ہے، اور ویسے بھی شب برات جو ہے نا، شب برات اس کا مطلب یہ ہے جہنم سے چھٹکارا، ٹھیک ہے نا، یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ تو اس رات کو اسی طرح بسر کرنا چاہیے جس طرح ہمیں ہمارے سلف صالحین بتا گئے، جو ہمارے بزرگان ہمیں بتا گئے، اسی طریقے سے اس کو بسر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل سے اپنے تمام گناہوں کی جو زندگی میں گناہ سرزد ہوئے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں کو، اور ان کے جو ہے نا خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے معاف نہیں کیا تو کون معاف کرے گا۔ تو یہ اس رات کی جو ہے نا چند فضیلتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ تو اس رات کو کوشش کریں اسی طرح عبادات میں گزاریں جب تک آپ بالکل مطمئن ہوں، آسان ہوں، آپ کے اوپر کوئی نیند کا غلبہ نہ ہو، اور روزہ کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بزرگان نے ہمیں طریقے بتائے ہیں انہی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔